یہ جو راشد بھائی آپ نے بات کی کہ 50 سال بعد جو ہے وہ عورت، آپ نے لفظ استعمال کیا، ایکسپائر ہو جاتی ہے، برا لگے شاید ہماری بہنوں کو، لیکن یہ مسلم معاشروں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو یہاں تو جیسے 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 اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت، اس کی کمانڈ فیملی میں، خاندان میں، ہمارے معاشروں میں تو بڑھتی جاتی ہے، اور اس کی حیثیت اور اس کا درجہ بڑھتا جاتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کے بچوں کے بچے ہوتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم مرد، وہ مسلم معاشروں میں اس کی توجہ، اس کی محبت، اس کا تعلق وہ اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس عمر کے بعد۔ مسلمان معاشروں میں میاں بیوی کا تعلق جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے تعلق اور زیادہ پختہ اور مستحکم ہوتا جاتا ہے، اور محبت گویا ایک نئے آغاز کے ساتھ جو ہے وہ پورے جوش کے ساتھ جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کی کیا آپ توجہ اصل میں وہ شاید بات شاید میں واضح نہیں کر سکا، مطلب جو فزیکلی ایک پوزیشن ہے، مرد کی مردانگی 70 سال تک تقریباً رہتی ہے، 75 سال تک، اور عورت کی میں جو وہ کیفیت ہے جو جنسی تعلق کے حوالے سے، وہ ایک خاص لمٹ ہے اس کی، اس کے بعد وہ گویا جواب دے جاتی ہے، میرا بنیادی طور پر۔ باقی جس پہلو کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے وہ تو اس پہ اگر میں، ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے، وہ اس بات کو بڑی خوبصورت انداز میں کہتے تھے کہ میاں بیوی کے تعلقات کے کئی سٹیجز ہیں۔ ایک تو تعلق یہ ہے کہ وہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے اور آپس میں تعلق ہے، اور ایک خاص قسم کا لطف اندوزی کا تعلق، پھر تعلق محبت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب تھوڑا، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ظاہر دونوں کی عمریں بڑھ جائیں تو دونوں گویا بھائی بہن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا، پھر جب عمر کا ایک اور مرحلہ آتا ہے تو عورت کا یہ مقام ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایسا تعلق کہ شوہر کو خیال ہوتا ہے کہ یہ اگر نہ ہو، ماں کی گویا پوزیشن میں وہ لے آتی ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے جو ماں کا مقام دیا ہے، ماں کو اگر عمر اللہ تعالیٰ، ماں تو مرکز ہوتی ہے، محور ہوتی ہے، سارے وہ اس مرغی کی طرح اس کے پرو تلے سارا خاندان گویا پناہ لیے رہا ہوتا ہے۔ اور لیکن ظاہر ہے آج کے دور میں تو وہ ماں باقی نہیں رہنے دی ہے، اس لیے لیکن اس کو کوئی بیان نہیں کرتا کہ مسلم معاشرت کا یہ حسن ہے، اور یہ آج بھی قائم ہے اور بہت ہی بھرپور انداز میں قائم ہے، ویسے تو کر رہا ہے۔ لیکن جس ایشو کا آج پوری دنیا کی عورت کو سامنا ہے، اس کا حل بہرحال قرآن نے بہت واضح طور پر پیش کیا ہے کہ دنیا کے اندر عورت کو جن ایشوز کا سامنا ہے، جس کا آپ نے یہاں پہ مختلف پیراڈائمز کے اندر اظہار کیا، تو اس کا حل یہ ہے کہ معاشروں کے اندر اس بات کی سمجھ ہو لوگوں کو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا چیز الاؤ کی ہے اور کیا چیز الاؤ نہیں کی ہے، اور جو چیز الاؤ نہیں کی ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، اور جو چیز الاؤ کی ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے بتا دیے۔ اس سے جب انحراف کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں پورے معاشرے میں ایک تباہی پھیلے گی، کہ جس کا آج پوری مغربی تہذیب کو سامنا ہے کہ واقعتاً مغربی تہذیب ایک بہت ہی بڑے تباہی کے راستے کے اوپر ہے، جس کا خود ان کے جو سوشل سائنسز کے لوگ ہیں ان کو اندازہ ہے، لیکن وہ اس کو روک نہیں سکتے، اس کے اوپر بند نہیں باندھ پا رہے۔ تو یہ پورا ایک یعنی سائیکل ہے جو چل نکلا ہے اس پورے مغربی تہذیب کے اندر۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہے اس سے انحراف کیا ہے انہوں نے، تو اس انحراف کا نتیجہ جو نکلے گا معاشرے کے اندر وہ شاید نکل گا۔ نہیں، ویسے تو مغرب کے بھی سارے سوچنے سمجھنے والے وہ اب یہی کہہ رہے ہیں بھائی شادیاں کرو، ذمہ داری قبول کریں مرد، یہ جو بے نتھے بیل کی طرح جو کام کر رہے ہو یہ نہ کرو، اس لیے اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں معاشرے پر اور سوسائٹی پہ جو ہو رہے ہیں۔ یہاں جو بات چل رہی تھی ایک براہ راست اس سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ ایک واقعہ میں سناؤں کہ یہاں پاکستان کے ایک صاحب برطانیہ گئے، اور برطانیہ کے لوگوں نے وہاں کہا کہ ایک یہاں بوڑھا مسلمان ہوا ہے، ہم آپ کو اس سے ملاتے ہیں۔ چلے گئے ان کے پاس، اور وہاں جا کر جب وہ ملے تو اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا پاکستان سے آیا ہوں۔ وہ اٹھ کر ملا، بڑا گرمجوشی سے گلے لگایا، کہا پاکستان سے آئے ہو؟ پاکستان کی وجہ سے تو میں مسلمان ہوا ہوں۔ یہ بڑے خوش ہوئے، اچھا پاکستان میں بھی ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو پھر بات چیت ہوئی،
اس بوڑھے انگریز نے کہنا شروع کیا پاکستان کے لوگ ویسے کمال کے لوگ ہیں، ملاوٹ کرنا کوئی ان سے سیکھے، مسالے میں کیسے ملاوٹ کی جاتی ہے، دودھ میں کیسے ملاوٹ کی جاتی ہے، پپیتے کے بیج کو کالی مرچوں کے نام پر کیسے بیچا جاتا ہے، مکھن میں کیسے ملاوٹ، ہر چیز میں۔ اب یہ جو یہاں سے گئے ہوئے تھے بیچارے پریشان ہو گئے، کہنے لگے حضرت یہ آپ تو بھی کہہ رہے تھے پاکستان کی وجہ سے، ان کو صبر تو کرو ذرا۔ اور پھر اس نے کہا انگریز نے کہ اور ہمارے ہاں ہر چیز خالص ہے، دودھ خالص ہے، گھی خالص ہے، مکھن خالص ہے، مسالے خالص ہیں، ہر چیز خالص ہے۔ پھر وہ ان سے جو یہاں سے گئے تھے ضبط نہیں ہو رہا تھا، کہا کہ حضرت آپ تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی وجہ سے مسلمان، کہنے یار تم لوگ صبر ذرا کم کرتے ہو، ذرا صبر تو کرو۔ پھر اس نے کہا کہ میں پاکستان میں رہا ہوں، پشاور میں بھی رہا، پنڈی میں بھی رہا، کراچی میں بھی رہا، برسوں میں نے وہاں گزارے ہیں، مادی اشیاء کو میں نے دیکھا تمہارے یہاں کمال کی ملاوٹ ہوتی ہے اور ہمارے یہاں ہر چیز خالص ہے، لیکن میں نے تمہاری سوسائٹی میں جب یہ دیکھا کہ مادی تو ساری اشیاء ملاوٹ والی ہیں، لیکن میں نے تمہاری خواتین پر جب نظر ڈالی مجھے نظر آیا ساری مائیں خالص ہیں، ساری بیویاں خالص ہیں، ساری بہنیں خالص ہیں، یعنی مادی اشیاء ساری ناخالص اور انسان سارے خالص۔ اور جب اپنے یہاں میں نے دیکھا مادی اشیاء ساری خالص ہیں، لیکن مجھے کوئی انسان خالص نظر نہیں آیا۔ تب میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ پھر میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی تعلیمات کا مطالعہ کیا، تب میری سمجھ میں آیا کہ اچھا انسانوں کی عظمت تو یہ دین بتاتا ہے، اور ہم نے مادیت کا مقام بڑھا دیا ہے، اور انسان کو وہ جو کسی نے کہا ہے نا جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے، ہمارے یہاں سائے بڑھے ہوئے ہیں، انسان گھٹے ہوئے ہیں، تمہارے یہاں اب بھی انسانیت موجود ہے۔ تو اس پہلو سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ انسانیت کا مقام کم ہو جائے اور مادیت بڑھے، انسان کا مقام اسی وقت رہے گا جب انسان ذمہ داری قبول کرے گا۔ انسان کو مادیت کو جیسے ہم نے کھا پی لیا، ذائقے چکھ لیے، یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، یہی معاملہ انسانوں کا اگر بن جائے گا تو پھر انسانی سوسائٹی توبالا ہو جائے گی، اور بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم محسوس ہوں گے، عورت بیچاری پس جائے گی اس چکی میں جس میں اس کو نہیں پسنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے راہ بتائی ہے کہ یہ راستہ ہے سکون کا، چین کا اور اطمینان کا۔ آج جو مغربی معاشرے میں خودکشیاں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا وہاں بے روزگاری کا مسئلہ ہے یا وہاں غربت کا مسائل ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خودکشی وہاں اس مسئلے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اداکارائیں خودکشی کر رہی ہیں، اداکار خودکشی کر رہا ہے۔ تو اس لیے کہ وہاں پر جب یہ جو اللہ تعالیٰ نے ویسے قرآن میں جنت کی نعمتوں میں سے یہ تذکرہ کیا ہے ازواج مطہرہ، پاک ازواج، واقع یہ پاک ازواجی کا اگر بحران پیدا ہو جائے زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ نفسیاتی مریض یہ جو مغرب میں ہے، نفسیاتی مریض ہیں، وہاں سکون بخش دواؤں کا استعمال سب سے زیادہ ہے، شراب سکون پانے کے لیے پیتے ہیں، غم گھلانے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ انسانی معاملات ہیں، مرد عورت کے معاملات ہیں، اس میں چونکہ وہ پاکی اور وہ طہارت موجود نہیں ہے، انسان نفسیاتی مریض ہوگا، بالآخر خودکشی کرے گا جو وہاں بڑھ رہی ہے۔ تو اس پہلو سے اللہ تعالیٰ تو انسانی سوسائٹی کی تعمیر کا راستہ یہ بتا رہا ہے کہ تم 2 3 4 کر لو، صحیح طریقے سے کرو، ذمہ داری قبول کرو، نفسیاتی مریض بھی نہیں بنو گے، خودکشی بھی نہیں، اور یہ جو پاک ازواج کا بحران ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوگا، سکون تمہیں ملے گا۔ اور ظاہر یہ ایک ایسا موضوع اور اس کے پہلو ہیں کہ ابھی بھی شاید ہم اس کو پورا احاطہ نہیں کر پائے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ اب یہاں پہ بھی بظاہر مرد عورت کا تعلق ہے، مہر جو اس میں طے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ آیت ایک رکھ دی ہے، اور واقع یہ ہے کہ جو بھی انسانی دنیا ہے اس میں عورت کا یہ والا معاملہ مہر ادا نہ کرنے کا ایک تو ہمارے معاشرے میں بالکل رائج ہے، تکلف اور رسمن تو طے کر دیتے ہیں 2 لاکھ کا مہر اور 10 لاکھ کا مہر،
لیکن عمل کی دنیا میں خیال یہ ہوتا ہے ادا کون سا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ فرض ہے، ادا کرنا ہے. چاہے 10 روپے طے کرو یا 10 لاکھ طے کرو، جو بھی ہے تمہیں ادا کرنا ہے. اور یہ نہیں ہوگا کہ تم سمجھو کہ یہ اس کو ادا کریں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے. ہاں البتہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر عورت خوشی سے کوئی چیز چھوڑ دے، خوشی سے، یہ نہیں کہ اس کو گھیر گھار کے اس طرح کے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ وہ اچھا مہر، خوشی سے جو چھوڑ دے اس کو تم کھا سکتے ہو، ورنہ مہر ادا کرنا ہے. تو یہ یعنی بنیادی طور پہ، اور یہ بھی عورت، کمزور عورت کی حق کی جنگ اللہ تعالیٰ گویا لڑ رہا ہے. آپ لوگ اس پر کوئی؟ اس میں ایک تو مہر کی مقدار کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں. ظاہر ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کم ہونا چاہیے، بعض کہتے ہیں زیادہ ہونا چاہیے، بعض لوگ لاکھوں کے اندر رکھواتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کم رکھنا سنت ہے. تو کیا مطلب اس حوالے سے کیا اسلام کی گائیڈ لائن ہے، رہنمائی ہے؟ دوسری بات ہے کہ یہ مہر کے بارے میں اسلام کی رہنمائی کیا ہے کہ کس وقت ادا کرنا چاہیے؟ کیونکہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ شادی کے بعد ایون بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے مہر ادا کر دینا چاہیے. بعض کہتے ہیں کہ بعد میں بھی کبھی دیا جا سکتا ہے. بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جی جب طلاق دی جائے جب مہر دیا جائے، ورنہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. تو اس حوالے سے اسلام کی کیا رہنمائی ہے؟ ویسے تو یہ جو تاثر ہے کہ سنت بالکل، اب وہ بعض بالکل امیر کبیر لوگ 100 روپیہ رکھ دیتے ہیں مہر. یہ مہر کا مسئلہ، مہر تو حسب استطاعت، کہ ایسی چیز جس میں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس رشتے کو توڑتے وقت بھی کسی وقت وہ مہر محسوس ہو. تو اتنا حسب استطاعت ہو کہ آدمی، یعنی ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ آدمی جب رشتہ فرض کریں توڑ رہا ہو تو اس کو یہ خیال ہو اچھا یہ بھی ادا کرنا پڑے گا تاکہ رشتہ کچھ دیر اور چلے، اور لوگوں کے ذہن اس طرح کا ہو. یعنی ہوتا ہے بعض اوقات کہ تھوڑا وقت گزرتا ہے تو پھر صورتحال بحال ہو جاتی ہے. تو اس لیے نہ تو یہ کہ رسماً 10 لاکھ کا مہر طے کر دیا، ادا تو کرنا نہیں ہے، اور نہ یہ کہ لکھپتی ہیں اور 100 روپیہ مہر طے کر دیا. حسب استطاعت طے کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم مہر بھی طے کیا ہے اور زیادہ مہر بھی طے کیا ہے. ایسا نہیں ہے، یعنی اس زمانے کے جو پیمانے تھے اس میں بعض اوقات خاصا بڑا مہر بھی، اور قرآن نے اس پر کوئی حد مقرر نہیں کی ہے. تو اس لیے حد تو مقرر نہیں، لیکن حسب استطاعت بہرحال مہر ہونا چاہیے. اور اچھا یہ ہے کہ آدمی اس کو فوراً ادا کر دے. اس پہ حضرت عمر نے کچھ پابندی لگائی تھی، اس واقعے کو ذرا بیان ہو جائے یہاں پہ تو آپ. مطلب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر کے حوالے سے یہ کہ یہ لوگ اتنا مقرر، ایک حد مقرر کر دی. اس پہ ایک عورت نے کہا کہ عمر، جس بات پر اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی تم کون ہوتے ہو پابندی لگانے والے؟ اس کے بعد اس میں آگے آئے گا کہ جب تم علیحدگی طلاق کا مسئلہ ہے تو چاہے کتنا ہی ڈھیر سارا بھی ادا کیا ہو اس سے واپس مت لو. تو اللہ تعالیٰ نے جب پابندی نہیں لگائی تم کیوں پابندی لگاتے ہو؟ حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ یہ عورت مجھ سے زیادہ قرآن کو جانتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں کی، لیکن استطاعت کے مطابق آدمی کرنا چاہیے. غریب آدمی لاکھوں کا طے نہ کرے اور لکھپتی آدمی 100 روپیہ طے نہ کرے. اچھا، یہ مہر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورت کو اپنے بینک بیلنس کی اور اپنے پاس ایک رقم رکھنے کی اجازت دیتا ہے، اور وہ ایک مالدار خاتون بھی ہو سکتی ہے اور اس کے پاس کچھ پیسہ ہونا چاہیے، اور وہ اپنی مرضی سے، آزاد مرضی سے اس کو خرچ بھی کر سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ اپنے شوہر کی مرضی سے یا اس کو دے دے یا خرچ کرے. تو اس میں ہمارے پاس ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امپاورمنٹ آف وومن بھی جو ہے وہ اسی سے اس کا پہلو نکلتا ہے. یہ تو ابھی تذکرہ آگے آئے گا، آگے اس لحاظ سے بھی ایک تو براہ راست بھی یہ بات آئے گی کہ اس سے ورثے میں، وراثت میں عورت کا حصہ رکھا ہے نا، تو عورت کا حصہ تو عورت کے پاس جائے گا نا، اور اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا. تو اس لیے عورت کو یہ نہیں ہے کہ وہ بس بالکل ڈپینڈنٹ ہی رہے، اس کا اپنا بھی کچھ ہو. لیکن اس کے وہاں وراثت پہ جب بات ہم کریں گے تو میرا خیال چیزیں واضح ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پورا استحقاق دیا ہے کہ عورت اپنے مال بھی رکھ سکتی ہے
اور اپنے مال پر اپنا تصرف بھی رکھ سکتی ہے۔ نکاح کے دوران اکثر ہم دو لفظ سنتے ہیں، یا تو معجل یا معجل، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے اور کس میں زیادہ؟ معجل ایک تو ہے معجل، اجلت سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جلدی ادا کر دیں گے، اور موجل وہ واو سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ ذرا بعد میں سہولت سے جب چاہیں گے ادا کر دیں گے۔ اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے بہتر سمجھا جاتا ہے، یا کس حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ویسے تو اچھا یہ ہے کہ جو معجل ہے آدمی اپنے حسب استطاعت طے کرے اور وہ شروع میں ہی ادا کر دے، یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن چونکہ اس کو نا اسلام لوگ اہمیت نہیں دیتے، اصل میں تو اسلام میں نکاح کی جو پری ریکویزٹ ہے وہ مہر ہے، یعنی اور چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ایک بنیادی اہمیت اسلام میں مہر کو حاصل ہے کہ مہر ہونا چاہیے، اور قرآن نے بھی ظاہر اس کا تذکرہ کیا تو اس کی ایک اہمیت موجود ہے، تو اس لیے لوگوں کو اس کو اس طریقے سے اہمیت دینی چاہیے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور بالخصوص خواتین کو، کیونکہ یہ بیسکلی تو رائٹ ہے خاتون کا، کہ خاتون کا یہ رائٹ ہے کہ اس کا مہر کیا ہونا چاہیے، تو ذرا یہ بھی چیز جس لڑکی کی شادی اور اس کے علم میں ہونی چاہیے کہ کیا مہر رکھا جا رہا ہے۔ بعض اوقات نکاح ہوتا ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا مہر رکھا گیا ہے، اصل میں تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں مسلم معاشرے میں لوگوں کو ویل انفارمڈ ہونا چاہیے، بالخصوص خواتین کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ اچھا، یہ اجتماعی جو معاملات طے کیے جاتے ہیں، جو ضابطے بنائے جاتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک طبقے کے لیے ایڈوانٹیج مقرر کیا جاتا ہے کسی ضابطے میں، اور اس کا ایڈوانٹیج دوسرے لوگ لے رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہی مسئلہ ہے اس میں، جو اجلت سے دینا اور کسی وقت متعین پر دینا، جو اس کی جو ہے کہ اسلام دراصل شادی کو آسان کرنا چاہتا ہے کہ ایک مرد بالغ ہو گیا، اس کی شادی ہو آسانی سے، مہر جو ہے اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اگر وہ غریب ہے، آج نہیں دے سکتا کچھ، لیکن کما کے کچھ دے دے گا، تو یہ نہ ہو کہ اگر یہی رکھ دیا جاتا ہے کہ لازماً اس کو پہلے ہی دینا ہوگا، تو اس کے لیے جو یہ ایڈوانٹیج نہیں رہتا شادی کا۔ اب یہ اگر آج کے مرد کو، مسلمان مرد کو یہ بات ذہن نشین کر دی جائے کہ تم اگر صاحب وسیلہ ہو تو تمہیں آج ہی ادا کرنا چاہیے، اور یہ ایڈوانٹیج، یہ گنجائش ان لوگوں کے لیے ہے جو آج زیادہ پیسے نہیں رکھتے، وہ کر لیں گے۔ لیکن دیکھ یہ رہے ہیں کہ ایک چیز جو ہے ان تھوڑے لوگوں کے لیے جو کمزور ہیں مالی طور پر، ان کے لیے گنجائش ہے اس کی موجل کی، تو اس کو سارے وہ لوگ بھی اس کو اختیار کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں اس ایڈوانٹیج کو، جو کہ صرف ایک مخصوص لوگوں، کمزور لوگوں کے لیے بنا ہے۔ ایک اور سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ کہ کیا مہر ہمیشہ پیسے کی ہی صورت میں ہوتا ہے یا کسی اور صورت میں بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ویسے تو ہمارے معاشرے میں بعض اوقات سونا طے کر لیتے ہیں کہ یہ 5.5 تولہ یا 8.5 تولہ سونا جو ہے یہ مہر مقرر کیا گیا ہے۔ آپ نکاح میں دیکھیں تو یہ کوئی پیسوں کی شکل میں، ملائیشیا میں مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں مہر میں یہ طے ہوتا ہے کہ وہ لڑکا لڑکی کو حج کرائے گا، ہاں تو شاید ملائیشیا انڈونیشیا میں رواج ہے کہ وہاں یہ بھی مہر میں لکھا جاتا ہے۔ ایک نکاح مجھے یاد ہے جہاں میں نے دیکھا تھا کہ وہاں ایک عرب کی شادی ایک نو مسلم سے ہوئی تھی، تو انہوں نے جو مہر مقرر کیا تھا وہ قرآن کی تعلیم تھی۔ ہاں یہ بھی روایات میں یہ ہے نا، بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مہر طے کی، تو اس لیے یہ ساری گنجائش، سہولت، یہ جیسے مہر بھائی نے کہا کہ شادی کے راستے میں رکاوٹیں اس طرح کی نہ کھڑی ہو جائیں کہ جس سے شادی کا معاملہ رکے، بلکہ وہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا میں غریب ہوں، کیا کروں؟ حضور نے کہا شادی کر لو۔ شادی کر لوں؟ تو آپ نے پھر فرمایا شادی کر لو۔ اچھا، بالکل ٹھیک بات ہے، آدمی جب شادی کرے گا تو اس میں احساس ذمہ داری پیدا ہوگا، خود وہ ہاتھ پاؤں چلائے گا، اور بالآخر یہی ہوا کہ اس نے شادی کی اور اس پر رزق کے دروازے کھل گئے، اس لیے اس نے محنت شروع کر دی۔ مہر میں اصل چیز نا کائنڈ یا اماؤنٹ کی نہیں ہے، بلکہ ایگریمنٹ کی ہے کہ جس پہ دونوں پارٹی ایگری کر جائیں، چاہے وہ تعلیم دلانا ہو یا حج کرانا ہو یا پیسے دینے ہو یا زیور دینا ہو یا اور کوئی چیز ہو، لیکن باہم ایگریمنٹ ہونا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے مسلم معاشرے میں بھی، خاص کر گاؤں دیہاتوں میں، یہ بالکل رسم ہے، عورت کو کوئی مہر ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ وراثت میں بھی ابھی تذکرہ جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں جہاں جہاں عورت کا استحصال ہو رہا ہے ان سب چیزوں کو قرآن میں رکھ دیا ہے، کسی پارلیمنٹ پہ نہیں چھوڑا، اس لیے کہ پارلیمنٹ بالعموم مرد ڈومینیٹڈ ہوں گے،
اس لیے پارلیمنٹ بھی قانون سازی وہ کرے گی جو ان کو وہ ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود قانون سازی کر کے دی ہے، مہر کی بھی، آگے وراثت کی بھی، کہ عورت کو یہ چیزیں ادا ہونی چاہیے. اچھا جی، میرا خیال ہے اور کوئی بات نہیں تو آگے چلتے ہیں. اس کے بعد 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. اور اگلی آیت ہے، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے کا لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک تو اس بنیادی طور پر یتیموں کے مال کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن بے شعوری میں، نادانی میں وہ مال ان کے حوالے نہ کر دو. گویا مال ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے، اڑانے کی چیز نہیں ہے. یہاں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تھوڑا سا مال بھی یہ چاہتا ہے بلا وجہ ضائع نہ ہو. تو اگر آپ سوچیں قوم کی امانت، اس کو ضائع ہونا چاہیے، وہ کن لوگوں کے سپرد ہونا چاہیے. یعنی مال یتیم کو اگر یتیم نادان ہے تو اس کے حوالے نہ کرو، اور قوم کی امانت اگر نادانوں کے سپرد ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا، ہر پاکستان کا بچہ 70,000 روپے کا مقروض ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے یتیم کا جو تھوڑا سا مال ہے اس کو بھی ضائع نہ ہونے دو، اور ہم نے ساری قوم کی امانت نادان لوگوں کے حوالے کر دی ہے، اس لیے سب مقروض ہیں، اللہ تللے ہو رہے ہیں. پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ پھر بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن چھوٹی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. پھر ان کو گویا جانچتے رہو، اور وہ اگر بالغ ہو گئے تو ان کے حوالے کر دو. اور پھر آگے یہ کہا ہے کہ جو بھی یتیم کا سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب و معروف طریقے ہو وہ معروف، یعنی اس کی اجازت ہے، کوئی رکھوالی کر رہا ہے، غریب ہے تو یتیم کے مال میں سے کھا سکتا ہے. لیکن یتیم کا مال کیا ہوتا ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تصور یہ تھا نا، خلافت جب ان کو روزینہ مقرر کیا گیا تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا گیا کہ یتیم کے مال کی سرپرستی کرنے والا اور رکھوالی کرنے والا جتنی مال کی اس میں سے کھا سکتا ہے اتنا گویا سربراہ کھائے گا. ہو گیا مقرر. اور اس مقرر کرنے کے بعد پھر ایک موقع یہ آیا کہ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق گھر میں کھانے کے لیے آئے، اور کھانا لگ گیا، دیکھا میٹھا بھی ہے. انہوں نے پوچھا یہ آج میٹھا کہاں سے آیا ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ آیا نہیں ہے، یہ جو ہمیں مال ملتا ہے، جو آپ خلافت کر رہے ہیں، حکمرانی کر رہے ہیں، اس کا جو ہمیں روزینہ ملتا ہے اس میں آٹا بھی ملتا ہے. یہ آٹا ہمیں روز ملتا ہے، میں نے یہ کیا 5-7 دن ایک مٹھی آٹا بچایا، اب وہ آج جمع ہو گیا تو میں نے آج اس کا میٹھا بنا لیا ہے. یہ آیا کہیں سے نہیں ہے، تو وہ ہے جو روزینہ ہمیں ملتا ہے. حضرت بکر صدیق نے سن لیا، کھانے سے فارغ ہوئے، اپنے بیت المال اسٹور روم پہنچے اور کہا تم ایک مٹھی آٹا ہماری ضرورت سے زیادہ دے دیتے ہو، اس کو روک لو. یعنی حکمرانی کے مال میں، اور وہ جو ساری روایات آپ دیکھیں کہ جب آپ کا روزینہ مقرر کیا گیا تھا تو یہ الفاظ حضرت عمر کے ہیں کہ اتنا مقرر کر دیا جائے جتنا یتیم کے مال کے رکھوالے کے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق اس کو اس اسپرٹ سے لے کے چلتے تھے. اور آج ہمارے عملی زندگی میں بھی کیا یہی بات صحیح ہے کہ انسان کے پاس اگر دوسرے کا مال امانت کے طور پر ہو، چاہے وہ حکومت کا ہو، قوم کا مال ہو، یا اور کسی وجہ سے ہو، تو انسان اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرے کہ جو یتیم کے مال کے ساتھ رکھتا ہے، یا اور ایون زیادہ؟ نہیں، امانت بالکل دوسری چیز ہے. اس کے بارے میں قرآن نے تفصیلی ہدایات دی ہیں کہ امانت میں خیانت نہ کرو. وہ تو جگہ جگہ موجود ہے. وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وہ تو بالکل، یہ تو یتیم کا مال ہے جس میں اس کی اجازت ہے. گویا کوئی غریب ہے
تو اس مال میں سے اس کی رکھوالی کی گویا مزدوری لے سکتا ہے، یہ سمجھ لیں۔ لیکن پھر یہ بھی کہا کہ ایسا نہ ہو کہ جلدی جلدی کھا جاؤ، کہ مطلب یہ کہ اب یہ بڑے ہو رہے ہیں تو اب ایسا کرو جلدی جلدی کہیں، اصل میں یہ سب تقویٰ کے بغیر نہیں وہ ہوتا آخر میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی نا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ یہ جو بنیاد ہے نا، کہ اس بنیاد کے بغیر وہ پچھلا والا پورا کام ہو ہی نہیں سکتا، کہ جب تک تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو کہ تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی قانون آپ سے یہ نہیں کروا سکتا، یہ سوائے اللہ کے خوف کے کوئی اور وجہ نہیں ہوگی کہ انسان اس غلط کام سے باز آ جائے اور یتیم کو اس کا پورا حق ادا کر دے۔ آگے چلیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ یہ آپ کی بات کا جواب آ گیا کہ عورتوں کے لیے حصہ ہے، عورتیں رکھ سکتی ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور عورت کو قرآن نے پہلی مرتبہ گویا وراثت میں شریک کیا ہے، ورنہ عورت تو خود وراثت ہوتی تھی، عورت تو قبضے کی ایک چیز تھی جو بنا لی جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تو یہ یہاں پر پہلا رکوع۔ وراثت کا جو مسئلہ ہے نا، یہ پوری دنیا میں بالکل الگ طریقے سے ہینڈل ہوتا ہے، یعنی عورتوں کا تو کوئی حصہ کہیں ہے ہی نہیں۔ جیسے برطانیہ میں قانون یہ ہے وراثت کا کہ جو سب سے بڑا بیٹا ہوگا اس کو پوری دولت مل جائے گی، بیٹا، اگر بیٹی بڑی ہوگی تو اس کو نہیں ملے گا، تو بیٹے کو ملے گا۔ یا امریکہ میں یہ ہے کہ وہ یا تو کسی کی وصیت کر جائے اس کو ملے گا، یا پھر گورنمنٹ کو مل جائے گا۔ تو لوگ جو ہے یعنی بعض اوقات اولاد کے ہوتے ہوئے کتے اور بلی کے نام وصیت کر کے چلے جاتے ہیں اور اولاد کو کچھ نہیں ملتا اس کے نتیجے میں۔ یعنی انسان کو اتنا اختیار دے دیا ہے کہ تم جو چاہے کرو اپنے مال کے ساتھ، یا اسٹیٹ کو اختیار دے دیا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور خود فیصلہ کیا ہے، اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں انسانی معاشرے کے اوپر، اور اس کے نتیجے میں کس طرح معاشرے پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ویسے تو خیر جو اگلی 11ویں آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری وراثت کی تقسیم بتائی ہے، خود ہی بتائی ہے کہ عورتوں کا کتنا حصہ ہے اور لڑکوں کا کتنا حصہ ہے اور ماں کا کتنا حصہ ہے اور باپ کا کتنا حصہ، ساری تفصیل جزیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ اگلی 3-4 آیتوں میں اس کو بیان کیا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ نساء کے پہلے رکوع کا مطالعہ کیا ہے، 10 آیات اس میں شامل ہیں، اور اس میں اس مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کے نزدیک مرد عورت میں فرق نہیں ہے، اس کے نزدیک غریب اور امیر میں بھی فرق نہیں ہے، اس کے نزدیک یتیم اور غیر یتیم میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ساری انسانیت کی بات کی ہے، گویا میری نگاہ میں سب ایک ہیں۔ لیکن انسانی دنیا میں یہ حقیقت ہے کہ عورت کمزور ہے، بہرحال یتیم ایک کمزوری کے مقام پر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان حوالوں سے خود قانون سازی کر کے دی ہے، کسی پارلیمنٹ پہ نہیں چھوڑا، کسی انسانی ادارے پہ نہیں چھوڑا، اس لیے کہ انسانی ادارے یا انسانی قانون سازی بالعموم مرد کر رہے ہیں، اور مرد جب قانون سازی کریں گے تو مرد کے ساتھ نفس اس کا موجود ہوتا ہے، اور وہ نفس بیچ میں کہیں نہ کہیں آئی جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سارے امور میں خود قانون سازی کی ہے کہ یتیموں کے یہ حقوق ہیں جو ادا ہونا چاہیے۔ اور ہم بہت سارے معاملات میں نماز کے بارے میں سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فرض تو وہ پڑھنا چاہیے، یتیموں کے حقوق قرآن نے ہیں تو وہ فرض ہے۔ مہر کے بارے میں ہم اس کو اس طرح نہیں سوچتے کہ روزے اگر رکھے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فرض ہیں تو وہ تو فرض ہو گئے،
یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عورتوں کو مہر ادا کرو. اس میں اور روزے میں فرق نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی فرض ہے گویا. تو اس پہلو سے انسانی معاملات میں اور قرآن میں انسانی معاملات کی جتنی تفصیل ہے، فرائض کی اتنی تفصیل نہیں ہے، روزہ حج زکوٰۃ کی اتنی تفصیل نہیں ہے. اور اس کی جو مثال اور اس کی تشریح ان 10 آیات میں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح خواتین کے حقوق کی دیکھ بھال کرتا ہے اور قانون سازی خود کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یتیموں کو کس طرح سے ان کی سرپرستی خود کرتا ہے اور ان کے سرپرستوں کو خود ہدایت دے رہا ہے. تو یہ مطالعہ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی جاری رکھیں گے. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر واسع صاحب، مہر الدین افضل صاحب اور نعمان اثر صاحب شریک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے یہاں بیٹھنے کو قبول کرے، اور جو صحیح اور کاوش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کاوش اور صحیح کے لیے انسانوں کے دلوں کو بھی کھول دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.